بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں۔ دوستوں، فیملی سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے مجھے یہی خیال آیا تھا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے، وہ دیس پردیس ود علی۔ تو اس وقت میں یوٹیوب پہ بالکل بھی ویڈیو نہیں بناتا تھا، لیکن اس وقت بہت زیادہ مسئلہ تھا، سیم لائک اب ذرا واقفیت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس وقت نیا جو ہے وہ امبیسی نے ڈائریکٹ ڈیل کرنا بند کیا تھا، تو اس وقت بہت زیادہ مسئلہ تھا، لوگوں کو انفارمیشن نہیں ملتی تھی۔ تو اس وقت میں نے شروع کیا تھا فیملی سے ریلیٹڈ انفارمیشن دینا سب سے پہلے یوٹیوب چینل پہ۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں بیچ میں 4-5 سال میں نے نہیں بنائی، پھر اب آپ جیسے جانتے ہیں 2020 میں نے دوبارہ سے ویڈیو انفارمیشن کی اپلوڈ کرنا شروع کی۔ تو اس چینل پہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ 5-6 سال پرانی ہو چکی ہیں فیملی ویزا سے ریلیٹڈ۔ تو کافی دوستوں کے کمنٹ وہاں پہ آئے کہ نئے رول ریگولیشن کے مطابق جو ہے وہ ویڈیوز بنانی چاہیے۔ ویسے انفارمیشن کا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب اس چینل پہ میں فیملی سے ریلیٹڈ ویزا جو کہ اپلائی کرنے سے ویزا لگنے تک جو بھی پروسیس ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی ویڈیوز بناؤں گا۔ تو اسی سلسلے میں آج پہلی ویڈیو جو سب سے اہم ہوتا ہے پارٹ ہمارا فیملی ویزا لگوانے کا، وہ ہوتا ہے انکوائری کا، اور وہاں پہ کون سی چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ میں اس ویڈیو میں صرف آپ کو چند ایک چیزیں بتاؤں گا جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو۔ یہاں سے اسپین سے 0 پوائنٹ سے لے کے ویزا لگنے تک، یہاں آنے تک، رینیول کی ویڈیوز بھی اسی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس چینل پہ ایک میں نے پلے لسٹ بنا چکا ہوں فیملی ویزا اینڈ رینیول کے نام سے، اس پلے لسٹ کو بھی کلک کر کے تمام اس میں جو ویڈیو ہوں گی وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں آج اپنی اس ٹاپک کی جانب۔ ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ جو فیملی ویزا ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جس کو بہت زیادہ، جس کی وجہ سے مسئلے بنتے ہیں، پرابلمز بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلے کا اس دوست نے پوچھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ٹیلی فون پہ نکاح ہو چکا ہے، کیا میرا ویزا لگ جائے گا، انکوائری پاس ہو جائے گی؟ تو میں نے اس کو کیا مشورہ دیا، اسی سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ ان پرابلم میں سے ایک پرابلم ہے جس سے ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے، ریفیوز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا رسک نہ لینا، کیونکہ ایک تو وہ شادی کی دونوں کی اکٹھی کی تصویر مانگتے ہیں جو امبیسی تک جاتی ہے، اس کے بعد وہ بعض اوقات پڑوسی محلے داروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی بیوی ہے یہ۔ اگر آپ کی وائف بے شک صرف نکاح ہوا ہے، وہ آپ کے گھر ہوتی بھی ہے اس وقت نکاح کے وہ انکوائری کے وقت، لیکن پھر بھی اگر وہ باہر کسی سے پوچھ لیتا ہے، کسی پڑوس سے، کسی دکاندار سے، آپ کو نہیں لم کس سے پوچھے گا، تو وہ مسئلہ کرے گا آپ کے کیس میں۔ اس وجہ سے یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، لازمی جو ہے وہ رخصتی کرنی ہے۔ صرف ٹیلی فون کے نکاح پہ بات نہیں بنے گی، صرف اور صرف نکاح کے سرٹیفکیٹ لینے سے بات نہیں بنے گی، رخصتی کرنی پڑے گی، تصویریں کھنچوانی پڑے گی پروف کے طور پہ، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میں بات آپ کو کہوں گا، اب بات کرتے ہیں وہ جب آتا ہے انکوائری کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ کی جو وائف ہے، آپ کے جو بچے ہیں، وہ آپ کے گھر پہ نہ ہو۔ وہ گھر جہاں پہ آپ کی ڈائریکشن ہے، آپ کا ایڈریس ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈز پہ ہے، وہ ایڈریس پہ آپ کی فیملی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو آپ کی فیملی آپ کے سسرال کی طرف ہو تو انکوائری والا جو ہے وہ آپ کے گھر آئے، اصل میں تو اس نے آپ کی فیملی کی انکوائری کرنے آنا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ وہ اسی وجہ سے کچھ دن پہلے کال کرتے ہیں کہ آپ کو مطلع کرنے کے لیے آپ انتظامات کر لیں۔ اس کے بعد کبھی بھی ان کو انسسٹ نہ کریں پیسے دینے میں، کوئی ایسا کام کرنے میں جو اللیگل ہو۔ کچھ لوگ زبردستی ان کو پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی بعد میں ان کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے۔ کھانے کی اس طرح کی صلاح مار سکتے ہیں، وہ ان کو بتائیں، زیادہ زیادہ آفر اگر کرنی ہے کروا لیں۔ باقی جو ہے لوازمات وہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس طرح سے یہ ثابت ہونے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے کیس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے ایسی چیزوں سے بھی بچیں۔
اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں، اگر آپ کا انکوائری سے پہلے بلکہ اپنا فیملی پروسیس شروع کرنے سے پہلے یہ لازمی طور پہ چیک کر لیں کہ آپ کی یونین کونسل، آپ کا نادرا کا ریکارڈ، آپ کا پاسپورٹ کا ریکارڈ، تمام پہ ناموں کی سپیلنگ، ولدیت، آئی ڈی کارڈز نمبر، ہر چیز جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیفرنٹ ہو، انکوائری آئے اور آپ کا یونین کونسل سے کچھ اور نکلے، آپ کے پاسپورٹ پہ کچھ اور ہو، تو وہاں پہ کنفرم ریفیوزل ہوگی۔ اس وجہ سے یہ بالکل بھی نہ کریں۔ سارا کام شروع کرنے سے پہلے تمام ڈپارٹمنٹس کا جو ڈیٹا وہ چیک کروائیں، کریں، تاکہ ان میں کوئی فرق نہ نکلے۔ اگر فرق نکلتا ہے تو آپ کی فیملی کا ویزا جو ہے وہ کنفرم پرابلم میں جا سکتا ہے اور ان کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے، یہی مین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زیادہ لوگوں کے ویزے ریفیوز ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ باقی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ تمام آپ کو معلوم ہے، اس پہ میں اسی پلے لسٹ میں مزید ویڈیوز آنے والے دن میں بنا دوں گا، وہ بھی آپ کو جو ہے دیکھ سکیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔